بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھائے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانا کینسر سے بچا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو اور مکھی بہرے ہوتے ہیں؟ روٹیاں یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آنے لگے گا، اور اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ جو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ عورت موٹاپا ختم کرنا چاہتی ہے تو دار چینی کا پاؤڈر ہر کھانے میں شامل کر لیا کریں۔ روزانہ صبح کے وقت یا شام 6 بجے لیموں کا رس پی لیا کریں۔ الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پینے سے جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پیو، آپ کے بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ جس گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے گھر میں بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں، اس سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ امرود کو کاٹ کر سرہانے رکھ دو، مچھر آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ پانی کم پینے سے آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو اچھی طرح دھو لیں۔ سر سے خشکی بھی ختم ہوگی اور سر سے جوئیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کا دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو، جو جھک کے اندر آئے وہی اپنا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے موڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، لوبیا، انجیر اور انڈا شامل ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ جسم میں کسی بھی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ کسی اچھے آئل کا استعمال کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے؟ یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح اٹھ کر 9 بادام کھا لیا کریں۔ ہر مرض سے شفا چاہتے ہو تو یا سلامو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیا کرو۔ جو لوگ روزانہ دہی اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ کچھ لوگ سوائے درد اور غم کے کچھ نہیں دیتے۔ درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ناشتے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ مباشرت سے پہلے عورت کو 2 کھجوریں کھلاؤ تو حمل نہیں گرتا۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ رہتا ہو ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ نظر کو تیز کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم میں اکڑن ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہیں۔ مصری کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ
چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو، اسے کمر بھی درد نہیں کرتا۔ انڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں ورنہ چہرے کی جلد بوڑھی نظر آئے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ کھٹے میٹھے پھلوں کا جوس استعمال کرنے سے آپ اپنی کیلوریز کو جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ ہیض کا درد ہو، انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ پیشاب کے دوران جلن بھی نہیں ہوگی۔ 3 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بند گوبھی، کھیرا اور لیموں۔ الٹا ہو کر مت سوئیں ورنہ دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ سونے سے پہلے مسواک کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھیں اور پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ اگر دن کے وقت 3 کیلے کھا لیے جائیں تو انسان کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں اور جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پریشان کبھی نہ ہوا کرو۔ جب تمہارا دل گھبرائے، کسی جگہ پر دل نہ لگے تو قرآن شریف پڑھ لیا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ آبِ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روزانہ انڈے کھانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے ڈسٹ بین میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن یا کچن میں رکھ دیں تو اس سے کاکروچ نہیں آتے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ پیٹ میں بڑھنے والی گیس کو جلدی خارج کر دو ورنہ تمہاری یادداشت پر اثر پڑے گا۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی گولیاں کھانے والے اگر 5 وقت کی نماز ادا کر لیں
تو شفا پائیں گے۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے کئی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کھانے کی بعد ایک لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ دانت ٹوٹ جائیں تو مسولوں پر ٹھنڈا شہد لگا دو اور کچھ دیر کے لیے منہ کو کھلا چھوڑ دو۔ اس کے بعد 2 دنوں کے بعد نیا دانت نکل آئے گا۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوائی کھائیں اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 11 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دو۔ اس کے بعد دوائی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ معدے میں گیس زیادہ بنتی ہو یا پھر پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیشاب کی رنگت سے صحت کی پہچان۔ سفید رنگ کا پیشاب آئے تو پانی زیادہ استعمال کریں۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر دہی کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھایا جائے اور رات کے کھانے کے بعد 2 کھجوریں کھا لو۔ پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے مثانے کی کمزوری ختم ہوتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ ٹانگوں میں اگر طاقت چاہتے ہو تو 1 دانہ انجیر اور 1 دانہ عجوہ کھجور دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لو، اس سے ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور کبھی ٹانگوں میں درد نہیں ہوگا۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اگر مرد ان کی طرف چلا جائے ساری زندگی کے لیے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے والی عورت، بے نمازی عورت اور اپنے اوپر غرور کرنے والی عورت۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھائیں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے دور رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ نہار منہ نہانے سے سارا دن آپ کا فریش گزرے گا۔ روز صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرو، کسی بڑی آفت بیماری سے 2 چار نہیں ہوں گے۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ،
बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारियां ज्यादा होती हैं जो रात को पेशाब करके नहीं सोते। निहार मुंह कंघा करो, बाल घने होंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए, इससे घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। प्यारे नाजरीन, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।